ایک سوال آیا ہے کہ عورتوں کی محفل میلاد جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، بازاروں میں بھی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے گراؤنڈز ان میں بھی ہو جاتے ہیں ان کے میلاد، یعنی کہ پروگرام محفل نعت مساجد میں بھی ہو جاتے ہیں، جہاں مرضی وہ کر سکتے ہیں، لاؤڈلی سپیکرز لگے ہوتے ہیں۔ تو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے عورتوں کی محافل میلاد۔ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، اس عورت نے فلاں عالم دین کی یا نعت خاں کی یا نقیب محفل کی ایسی کاپی کی کہ پریشان ہو جائیں گے، کمال کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اس کی ریکارڈنگ دیکھی جاتی ہے تو سپیکرز لگے ہوتے ہیں، لاؤڈلی وہ جو ہے نعت شریف پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، عورت کو اس طرح لاؤڈلی سپیکرز لگا کر محافل میلاد میں نعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صاحب بھائی، اگر تو میں ایک لفظ میں کہوں تو یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ عورت کی آواز غیر محرم تک اس طرح نہیں پہنچنی چاہیے۔ نمبر 2 کہ عورت کی محافل جب وہ عروج پکڑ جائے کہ محفل ہی عورت کی ہونی ہے، یہاں پہ لوگ مان ہی نہیں رہے، اس کے لیے پھر تھوڑا سے قانون ہونے چاہیے۔ ایک تو 4 دیواری ہونی چاہیے، پھر آواز جو ہے وہ انہی تک محدود ہونی چاہیے، پھر جو کلام ہے ان کلاموں میں بھی عورت کو دیکھنا چاہیے میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ اصل معاملہ تب بنتا ہے کہ جب کلام پڑھتے پڑھتے عورت کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیٹ پہ جناب والا عورت ایک لگی ہوئی تھی، رب لے گیا مینوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے۔ یہ کیا کلام ہے؟ استغفر اللہ۔ ہاں، بالکل بہت وائرل ہوا کلپ یہ۔ دیکھیں جی، یہ کام تو ایک مرد کہتا تو ٹھیک تھا، بھائی میں شہر مدینے چلا گیا، حاجی نے مجھے وہ جنا سینے سے لگا لیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ عورت نے، اس نے ایک مرد کا کلام تھا، اس نے بالکل اس کی کاپی کرتے ہوئے کہہ دیا رب لے گیا مینوں شہر مدینے کا حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے۔ اب بتائیں کہ ہم کیا کہیں، یہ ان کو جائز کہہ دیں؟ نہیں، وہ بات جس بات پہ عورت کا اپنا ہی خاوند ناراض ہو جائے ہم اس کو جائز کہتے ہیں؟ وہ کہے میں تو نعت پڑھ رہی ہوں، میں تو کلام پڑھ رہی ہوں۔ بھائی کلام بھی سوچ کے، دیکھ کے، غور کر کے، فکر کر کے۔ اور دوسری بات ہے، ہم عورتوں کی محافل میلاد کے اس لیے خلاف ہے کہ جب عورتوں کی آپ ایک محفل میلاد کی آپ اجازت دیں گے تو پھر یہ کام شروع ہو جائے گا۔ ہم نے آج سے 15 سال پہلے اس بات کو منع کیا تھا کہ اس طرح عورت کو ٹیلی ویژن پہ آ کے سر عام بغیر کسی نقاب کے آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ منع کیا گیا کہ نہیں بھی آپ ایسا نہ کریں، آپ عورتوں کے خلاف ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عورت اندر رہے، آپ چاہتے ہیں، آپ تو عورت کی ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ میرا جسم میری مرضی، ایسے پلے یعنی کارڈ کہ وہ لیے پتہ نہیں کیا کیا وہ لے کر کئی عورتیں بھی نکل تو آئی۔ پھر ہوتا وہ پھر کیا ہوا، پھر یہ نعتوں سے نکلی، نعت سے انٹر ہوئی۔ اب وہ جناب والا اینکر جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، سامنے مفتی 3-4 بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے طلاق کے مسئلے بتا رہی ہوتی ہے وہ مفتیوں کو عورت۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ عورت کہتی ہے مولوی صاحب ہمیں طلاق دینے کا کیوں نہیں جناب والا شریعت نے رکھا، ہم کیوں نہیں دے سکتی؟ اچھا، کہاں تک بات پہنچ گئی؟ ہم کیوں نہیں دے سکتی؟ مین ریزن کیا وجہ ہے مجھے بتائیں۔ وہ مفتی صاحب بیچارہ کبھی ایسے کرتا، کیوں؟ وہ اس کو مفتی صاحب کو بلایا ہی اس نے ہوتا ہے، پری اور پلان۔ مفتی صاحب کے پیچھے لفافہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب جہاں سے بیچارے میرے جیسے گئے ہیں، گاڑی کا خرچہ بھی اسے چاہیے۔ اب وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، میں اس کو کیا کہوں، اگر اس کو کہوں گا تو وہ سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ عورت کو اس مقام پہ لایا کون؟ حالانکہ عورت کو یہ چاہیے تھا اپنا وہ ماضی یاد کر تھی کہ بازاروں میں کھڑا کر کے لوگ تجھے بیچ دیتے تھے، حضور نے آ کے بتا دیا اسے ماں کہتے ہیں، اسے بہن کہتے ہیں، اسے بیٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اب وہ کہتے ہیں جی عورت پہ ہی ظلم، عورت پہ ہی ظلم، عورت جناب والا طلاق نہیں دے سکتی، وہ مرد طلاق دے سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، عورت جو ہے نا وہ 2 ہوگی تو پھر ایک گواہی ہوگی، مرد کی صرف ایک، یعنی کہ وہ باتیں الرجال قوامون علی النساء، یہ کیوں ہے؟ مرد کیوں حاکم بن گیا؟ بھائی مرد اس وقت مرد تو نہیں بولا جب اسے یہ کہا گیا کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم تو نہیں بولے کہ ہم مرد ہیں عورت کے قدموں کے نیچے جنت کیوں ہے، اس وقت تو ہم تو نہیں بولے۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے صرف ایک مقام پہ بتایا کہ مرد کو فضیلت حاصل ہے، زیادہ مقام پہ، ایک مقام پہ، کہاں؟ جہاں گھر کا معاشرہ چلے گا،
جہاں پہ خامد اور جناب والا بیوی ہوگی وہاں پہ ہے الرجال قوامون، ورنہ بیٹی کی عظمت، ماں کی عظمت، بہن کی عظمت وہ بہت زیادہ برا البرا ہے۔ اس لیے عورت جو ہے وہ اگر اپنے جناب والا چار دیواری میں رہے گی، چار دیواری میں رہ کر کام کرے، وہاں پہ اپنی محفل سجائے، عورتوں کو بلائے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ باقاعدہ جس طرح آج کل فلیکسیں چھپتی ہیں، جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں ثنا خان، فلاں ثنا خان، فلاں بطول، فلاں جناب والا یہ وہ جناب والا، یہ بالکل قطعی طور پہ شریعت کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عورت کی سڑک کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہو، فلیکس لگی ہوئی ہو اور نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں پہلے جملہ ہوتا تھا مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ ایسی محفلیں جو ہے نا شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔